بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے آداب کا بیان چل رہا تھا۔ نمبر 14، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز میں کچھ دیر ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مثلا عین سورج کے طلوع ہونے کا وقت یا غروب ہونے کا وقت، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے، اور اگر کوئی مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ اور اگر کوئی شخص کثرت سے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تو اس کے لیے ہر روز صرف 1 مرتبہ ہی 2 رکعت پڑھ لینا تحیۃ المسجد کی جانب سے کافی ہے، خواہ پہلی مرتبہ پڑھے یا اخیر میں۔ تحیۃ المسجد میں 2 رکعت کی کوئی تخصیص نہیں، اگر 4 رکعت پڑھ لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھ لی یا تحیۃ الوضو پڑھ لی یا کوئی اور سنت ادا کی تو وہی فرض اور سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی اس کے پڑھنے سے تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا، اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی گئی۔ تحیۃ المسجد نفل نماز ہے، اور یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو۔ اس سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے، جو در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے، اس لیے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال سے ہوتی ہے۔ نمبر 15، مسجد میں سنتیں یا نفلیں پڑھنی ہو تو اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا احتمال نہ ہو۔ بعض لوگ پچھلی صفوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، چنانچہ ان کی وجہ سے دور تک لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ ایک کنارے میں نماز پڑھے تاکہ نکلنے والے آسانی سے نکلیں، اور اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس گزرنے کا گناہ بھی ایسی جگہ نماز پڑھنے والے پر ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ بلا ضرورت دوسرے شخص کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے دل الجھتا ہے، یا بعض لوگ جگہ موجود ہونے کے باوجود عین پیٹھ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی آدمی کو اس طرح سے مقید کر دینا کہ جب تک وہ سلام نہ پھیرے وہ غریب بیچارہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، یہ کون سی عقل کی بات ہے۔ نمبر 16، جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں قبلہ رخ بیٹھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، اور مجالس کی سردار وہ مجلس ہے جس میں قبلہ رخ بیٹھا جائے۔ اور مسجد میں جب تک بیٹھے رہیں تلاوت، ذکر و اذکار، خاص طور سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور علم سیکھنے سکھانے وغیرہ میں مشغول رہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ یعنی چبوترے میں، مسجد نبوی کے صفہ میں چبوترے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کس کو یہ بات محبوب اور پسند ہے کہ وہ صبح سویرے روزانہ وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر گناہ اور رشتہ ناتا توڑے 2 اونچے کوہان والی اونٹنی لے کر آ جائے؟ واضح رہے کہ عرب میں اونٹنی سب سے زیادہ قیمتی مال سمجھی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا، ہم میں سے سب کو یہ بات محبوب اور پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے ایک آدمی مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتیں پڑھے یا سکھائے، یہ 2 اٹھنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اٹھنیوں سے، اور 4 آیتیں 4 اٹھنیوں سے، اسی طرح۔ اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے، تو اس کو اس حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا جس کا حج مکمل ہو چکا ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا مسجد جیسے نماز کے لیے ہے، ایسے علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہے۔ اس لیے مسجد میں ایسے آدمی کو رکھنا چاہیے جو دین کی باتیں بتلایا کرے، بلکہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ انتظام کر کے مسجد میں ایسے شخص کو رکھیں کہ وہ بستی والوں کو مسئلے مسائل بھی بتلاتا رہے۔ نمبر 17، مسجد میں بیٹھنے کے دوران بلا ضرورت لایانی باتیں نہ کریں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مسجد میں رہنے والوں کو تکلیف ہو۔ مثلا جس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے ذکر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس شخص کی نماز میں خلل ہوگا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے تمام کاموں سے پرہیز کریں جس سے مسجد میں گندگی، بدبو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور وضو نہ توڑے، حدث لاحق نہ ہو۔ ان باتوں کی رعایت کی وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں مسجدوں کے متعلق فرمایا گیا کہ مسجد حقیقت میں جنت کا باغ ہے، اور جنت میں کسی سے تکلیف نہیں ہوگی، لہذا مسجد میں کوئی ایسی حرکت نہ ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ضرر بنائے، نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ کسی کی جانب سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔